یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے نہیں نظر آ رہا سب اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن ایک چیز جو وہاں نہیں ہے جو مسلمان کو سکھے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ صرف اور صرف تجھ ہی کو ماننا ہے۔ وہ کہتے تھے اللہ ہی اللہ بھی، جبکہ مسلمان اور مومن کہتا ہے اللہ ہی، کیا کہتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ ہی، وحدہ لا شریک لہ، صرف اکیلا اللہ ماننا کافی نہیں کہ یہ کہا جائے کہ کوئی کہے کہ میں مانتا ہوں اللہ ہے، نہیں، میں مانتا ہوں کہ اللہ اکیلا ہے، نہیں، اس کے ساتھ اس کو یہ اقرار کرنا ضروری ہے لا شریک لہ۔ جب لا شریک لہ کہے گا تو تب یہ مومن شمار ہوگا، تب یہ مومن سمجھا جائے گا، تب یہ موحد کہلائے گا۔ اسی لیے پہلے غیر اللہ کی نفی کا اس کے دل کے اس کی زبان سے اقرار کرایا گیا لا الہ، حالانکہ الہ کائنات میں کوئی نہیں تھا، لوگ سمجھتے تھے الہ والی صفات ان میں مانتے تھے، اور اس لیے اللہ نے الہ کی نفی کرائی غیر اللہ سے، لا الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی طاقتوں کا مالک نہیں، کوئی عزتوں کا سرچشمہ نہیں ہے، کوئی ذلت دینے والا نہیں۔ یہ سارے لا الہ کے اندر معنی مفہوم موجود ہیں کہ جب تک غیر اللہ سے ان سارے معانی کی، ان سارے مفاہیم کی اور ان سارے نظریوں کی نفی نہیں کرے گا تب تک الا اللہ کا مفہوم اللہ کو معتبر نہیں ہوگا۔ تو لا الہ کہا گیا کہ لا الہ کہ مقصود صرف اللہ کی ذات، خوشنودی صرف اللہ کی ذات کی ہے۔ اسی لیے اللہ جل شانہ نے جس کو بھی اپنا قرب نصیب فرمایا سب سے پہلے توحید کی بنیاد پر فرمایا۔ سب سے پہلے انسان جو تشریف لائے دنیا میں زمین پر اتارے گئے تو سب سے پہلا جو کلام ان کی زبان سے ادا ہوا وہ کیا تھا؟ ربنا، کیا تھا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اس ذات کے ساتھ رابطہ بتا کر اس نے دکھایا دنیا کے کائنات کو کہ جنت میں بھی میرا رابطہ اسی کے ساتھ تھا، جنت سے باہر اتار دیا گیا ہوں زمین پر تمہیں بتانے کے لیے کہ ربنا ظلمنا، عاجزیاں ساری اسی کے سامنے ہیں، اس کے سامنے کوئی پر نہیں مار سکتا، اس کے سامنے کوئی اکڑ نہیں سکتا، اس کے سامنے کوئی گردن نہیں اٹھا سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ سب سے زیادہ جو قرب اللہ کا نصیب ہوتا ہے وہ حالت سجدے میں ہوتا ہے۔ جب بندہ قیام سے رکوع سے سجدے کی طرف اپنی پیشانی کو، نیاز کو، جبین کو، پیشانی کو سجدے میں مٹی پر زمین پر رکھ دیتا ہے تو اس وقت اللہ جل شانہ، بلکہ مجھے یاد آ رہا ہے ایک بزرگ تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جب ان کے پاس گئے تو فرمانے لگے اشرف علی تجھے کیا بتاؤں کہ جب میں سجدے میں جاتا ہوں ایسے لگتا ہے جیسے میرے رب نے میرا پیار دے دیا۔ یہ کیفیت سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، سبحانک اللہم، یہ اقرار کرایا اور یہ بتانے کے لیے اللہ نے سب سے پہلے انسان سیدنا آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے اندر آدم علیہ السلام کا نام کوئی بھی ہو، ہر مذہب والے ان کو اپنے نام سے اور اپنے انداز سے پکارتے ہیں اور یاد کرتے ہیں، لیکن شریعت میں، قرآن میں، دین میں ان کو سیدنا آدم علیہ السلام کہا گیا۔ آدمی اسی آدم سے ہیں، سب سے پہلے آئے تو انہوں نے سجدہ سب سے پہلے کس ذات کو کیا ہے؟ اللہ کے سامنے سجدہ کیے، ربنا کہہ کر پکارا،
دنیا کو بتایا کہ میں سب سے پہلا انسان ہوں، یہ ربوبیت کا پیغام لے کے آ رہا ہوں، وحدانیت کا پیغام لے کے آ رہا ہوں، الوہیت کا پیغام لے کے آ رہا ہوں، غیر اللہ سے نفی کا پیغام لے کے آ رہا ہوں۔ یہی پیغام چلتے 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 جب 1,24,000 کم و بیش پیغمبر، نبی، رسول، اللہ کے نمائندے، سفیر یہ پیغام دنیا میں پھیلا چکے، تو یہ سارے کمالات، ساری صفات، ساری طاقتیں، یہ سارے نمونے اکٹھے ہو کر امام الانبیاء سرور کائنات حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر جمع ہوئے، تو اللہ نے فرمایا اب پہلے لا الہ آدم صفی اللہ، لا الہ نوح نجی اللہ، لیکن اب کسی کے کلمے میں نام ذاتی نہیں، رسول کا نام بھی نہیں، اللہ نے آخری نبی کو بھیجا، نام بھی ذاتی بیان فرمایا اور صفت رسول بیان فرما دی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ سارے کمالات کی تکمیل یہیں پہ ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ جب بھی کسی کو بلندی عطا فرماتے ہیں، ترقی عطا فرماتے ہیں، ترقی قربانی کے بقدر نصیب فرمائی جاتی ہے۔ جتنی قربانی ہوگی، جتنا، وہ ہماری پنجابی میں کہتے ہیں جتنا گوڑ اتنا میٹھا، اللہ جل شانہ کے ہاں قربانی دیکھی جاتی ہے۔ امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار ہیں، اور آپ کی قربانی سب نبیوں سے زیادہ ہے، آپ کا رخ سب نبیوں سے زیادہ ہے، آپ کے کمالات سب نبیوں سے زیادہ ہے۔ اس لیے اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کو یہ نہیں فرمایا کہ میرے پیارے بس کر، اب عبادت کافی ہو گئی ہے، بس کر رات کو سو جایا کر، کسی نبی کو نہیں فرمایا۔ اگر یہ جملہ فرمایا ہے تو اللہ نے اپنے محبوب امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، میرے پیارے رات کو کچھ دیر آرام بھی کر لیا کر، آرام بھی کر لیا کر۔ آرام کرنے والوں کو یہ نہیں کہا جاتا کہ آرام کر لیا کرو، جو اللہ جل شانہ کے ہاں رات کو قیام کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، اتنا لمبا سجدہ، اتنا لمبا قیام کہ امتی سوچ نہیں سکتا کہ اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اگر 3 گھنٹے کا ہوتا تو رکوع بھی 3 گھنٹے کا ہوتا اور سجدہ 3 گھنٹوں سے بھی زیادہ لمبا ہوتا۔ یہ ایک نبی کی شان ہے کہ ان کے رکوع قیام سے لمبا اور سجدہ رکوع سے لمبا۔ آج دیکھ لیں ہماری حالت کہ ہمارا رکوع تو نسبتاً کچھ لمبا، لیکن رکوع قیام لمبا، رکوع اور سجدہ نہایت مختصر، بلکہ حدیث پاک میں فرمایا کہ بدترین چور وہ ہے جو نماز میں سے بھی چوری کرے۔ یا رسول اللہ نماز سے بھی چوری ہوتی ہے؟ فرمایا ہاں، کہ رکوع اور سجدہ ٹھیک طریقے سے نہ کرے، 2 سجدے کو ملا کے کر رہا ہے، پہلے سجدے سے اٹھنا نہیں پاتا کہ دوسرے سجدے میں چلا جاتا ہے، پتہ نہیں چلا، دونوں سجدوں کا اتصال کر دیتا ہے۔ رکوع سے کھڑا ہونا قومے میں سیدھا کھڑا نہیں ہوتا کہ سجدے میں چلا جاتا ہے، ٹھیک طریقے سے نہیں۔ تو اس لیے، اور یہ معراج کے حوالے سے اللہ جل شانہ نے ترقی، بلندی عطا فرمائی، لیکن قربانی کے بقدر۔ انسان سوچے کہ یہ معراج کن اسباب کے تحت، کن حالات میں معراج اللہ جل شانہ نے اپنے نبی کو فرمایا۔ عام الحزن کے ساتھ، عام الحزن والملال اس سال کا نام رکھا گیا کہ جس سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمے ہی صدمے اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال ہو گیا، آپ کے سرپرست، آپ کی کفالت کرنے والے سیدنا ابو طالب وفات پا گئے، اور آپ دیکھ لیں پہلے سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم اور مسکین ہیں، لیکن جو کفالت کرنے والے دادا بھی دنیا سے چلا گیا،
چچا بھی دنیا سے چلا گیا، آپ کی زوجہ محترمہ وہ بھی دنیا سے تشریف لے گئی، اور ہر طرف سے دشمنیاں، تکلیفیں، اذیتیں، دکھ، تان و تشویش دیے جا رہے ہیں۔ ان حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے تشریف لے گئے طائف کی طرف، طائف میں تبلیغ کرنے کے لیے، جو آج ہمیں تبلیغ کا لفظ اچھا نہیں لگتا۔ دعوت و تبلیغ جو مسلمان کا خاصہ ہے، آج تبلیغ اور دعوت میں انہماک نہ ہونے کی وجہ سے اور اس میں شغف اور رغبت نہ ہونے کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمان خود کہہ رہا ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا مذہب عیسائیوں کا بن چکا ہے، سب سے زیادہ تعداد عیسائیوں کی ہو چکی ہے۔ کیوں؟ ان میں تبلیغ ہے، وہ دعوت دیتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، اور وہ اپنے پیغام کو پہنچا رہے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے، اور مسلمان کو فرصت نہیں ہے، صبح سے شام اور شام سے صبح، اور بڑی مشکل سے بس وہ 5 وقت کی نماز، اور وہ بھی بس گزارے جیسی۔ تو یہ کر کے ہم مسلمان مطمئن ہو کر بیٹھے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے۔ طائف کس پیغام کو پہنچانے کے لیے گئے؟ کیا پیغام لے کر گئے؟ یہی پیغام لے کر گئے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں اللہ کا نمائندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اور تمہیں یہ پیغام دینے آیا ہوں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو تم غفلت کا شکار نہ رہو، غفلت میں نہ رہو۔ اگر تم کامیابی چاہتے ہو، ایسی کامیابی جس کے بعد ناکامی نہ ہو، ایسی عزت جس کے بعد ذلت نہ ہو، ایسا قرب جس کے بعد دوری نہ ہو، ایسی نزدیکی جس کے بعد دور نہ کیا جائے تمہیں، اللہ جل شانہ اپنے نزدیک کر لے، تو وہ تمہارے لیے ایک ہی کلمہ ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اور اب اس کی تکمیل ہو رہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کلمہ پڑھو، اس کی حقیقت کو جانو، اور اس کو اپنے جسم پر، اپنی جان پر، اپنی معاشرت میں، معاملات میں، عبادات میں، اخلاقیات میں، گھر میں، بہر اس کو نافذ کرو۔ جب تک تم اس کو نافذ نہیں کرتے، اس وقت تک تم کبھی بھی غلبہ حاصل نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمیں بتا گئے کہ اگر تم اپنا اللہ کے نزدیک قرب چاہتے ہو تو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی صورت اور آپ کی زندگی کا مطالعہ تمہیں کرنا پڑے گا۔ وقت کم ہے، پھر میں بتاؤں گا کہ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ تمہارے لیے ایک ہی نمونہ ہے، اور وہ نمونہ کن کے لیے؟ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، یہاں تک آیت پڑھی جاتی ہے، آپ خطبہ، مولوی وغیرہ، آگے چلتے یہ اسوة حسنہ کن کے لیے؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ اللہ نے 3 صفات بیان فرمائی کہ اسوہ حسنہ ان کے لیے ہے جن کے اندر یہ 3 صفتیں موجود ہیں، اللہ سے امید رکھتا ہو، آخرت کا عقیدہ رکھتا ہو، اور اللہ جل شانہ کو یاد کرتا ہو۔ اگر یہ 3 صفات موجود ہیں تو وہ اپنے نبی کی سیرت سے مستفید ہو سکتا ہے، اگر یہ 3 صفات نہیں ہیں تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کبھی بھی مستفید نہیں ہو سکتا۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی زندگی پڑھنے کی، مطالعہ کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے، اور اس زندگی کو مطالعہ کر کے اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔